اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف مرة. اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم وآله وسلم. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 49۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْدِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ۔ وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور چاہیے کہ آپ فیصلہ کریں ان کے درمیان اس تعلیم کے مطابق جو اللہ نے نازل کی ہے۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور آپ ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے۔ وَاحْذَرْهُمْ، اور محتاط رہیے، أَن يَفْتِنُوكَ، کہ کہیں یہ آپ کو آزمائش میں نہ ڈال دیں، عن بعد ما انزل اللہ الیک، جو آپ پر اللہ نے تعلیم نازل کی ہے اس کے بارے میں، یعنی اس کے خلاف فیصلہ نہ دے دیں کہیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اب باوجود حکم الہی کے ظاہر ہونے کے وہ اگر آپ سے منہ موڑ لیں، حکم الہی سے منہ موڑ لیں، فَعْلَمْ، پس آپ جان لیجئے، انما یرید اللہ ان یصیبہم ببعض ذنوبہم، کہ اللہ تعالیٰ نے ارادہ کر لیا ہے کہ ان کو پہنچائے عذاب بعد ان کے کرتوتوں کے، بسبب ان کے بعض کرتوتوں کے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، اور بے شک بہت سے لوگوں میں سے نافرمان ہیں۔ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ، کیا یہ جاہلیت کا حکم ڈھونڈتے ہیں۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا، اور کس کا حکم بہتر ہے اللہ کے حکم سے، لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، جو اس قوم کے لیے جو یقین رکھنے والے ہیں۔ سامعین اکرام، بنیادی طور پہ اگر آپ غور کریں تو مضمون جو ہے وہی ہے جو گزشتہ چلا آ رہا ہے، اور اصل مضمون حکم الہی کا ہے۔ اور یہ آپ کو میں واضح کر چکا ہوں کہ حکم الہی ہی انسان کی نجات کا، انفرادی اور اجتماعی نجات کا واحد ذریعہ ہے۔ اسی کے بارے میں مضمون چلا آ رہا ہے، یہ تمام رکوع جو ہے اسی پر مشتمل ہے۔ اللہ کا حکم، فیصلہ اللہ کے حکم کے مطابق، چاہے وہ انفرادی زندگی ہے یا وہ اجتماعی زندگی ہے۔ یہ خلاصہ ہے، یہ جو ہم آج کل مضامین پڑھ رہے ہیں یہ اس کا خلاصہ ہے کہ فیصلہ کرنا صرف اللہ کا کام ہے، نمبر ایک۔ پھر انسان کے لیے ضروری یہ ہے، اگر وہ یقین رکھتا ہے اپنے مقصد حیات پہ، اپنے اللہ پہ، اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق ہی زندگی کے تمام معاملات، خواہ وہ انفرادی ہوں یا اجتماعی ہوں، اسی کے مطابق فیصلہ کرے، خود بھی اسی پر ڈٹا رہے، اور کسی ابھی مضمون آئے گا، کسی اور سے بھی متاثر نہ ہو، کسی اور کی، یعنی اللہ کے حکم کے خلاف کوئی بھی فیصلہ ہو اس سے متاثر نہ ہو۔ یہ اس مضمون کا یعنی خلاصہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ آج کی جو ہم نے آیت پڑھی ہے، وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، چاہیے کہ آپ فیصلہ کریں ان کے درمیان، بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اس تعلیم کے مطابق جو اللہ نے نازل کی ہے، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور آپ ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں،
وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْدِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور آپ ہوشیار رہیں کہ کہیں یہ آپ کو فتنے میں نہ ڈال دیں، یعنی اللہ کے حکم سے ادھر ادھر نہ کر دیں۔ سامعین اکرام، بظاہر تو مخاطب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کامل ترین ہستی تھے، ان کے بارے میں کسی قسم کا شک یا شائبہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ یعنی کسی اور کی، اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی اور کی خواہشات کی پیروی کریں، اور یہ شائبہ بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ لوگ ان کو گمراہ کر دیں، یعنی بات کو ادھر ادھر ٹال کے، کیونکہ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مکمل نصرت تھی، امداد تھی۔ دوسرے یہ کہ وہ تو یعنی سید المرسلین تھے، اور انسان یعنی پیغمبری کا منصب جو ہے ایسے کامل ترین انسان کو دیا جاتا ہے، اور یہ انسان جو ہے ہر قسم کی یعنی معصوم ہوتے ہیں لوگ، اور دوسرے یہ کہ بہت زیادہ عقل مند ہوتے ہیں۔ یہ تو یعنی بظاہر تو خطاب جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن آپ کو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ کتاب تو آئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اس میں جو خطابات ہیں، بعض جہاں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات فقط مخاطب ہے، فقط حضور کی ذات مخاطب ہے، تو اس میں اس کا تعین بھی کر دیا گیا ہے۔ مثال کے طور پہ تہجد کی نماز ہے، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ فرض تھی، اور وہ جب حکم دیا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، یہ جو تہجد کی نماز ہے یہ آپ کے لیے فرض ہے، امت کے لیے فرض نہیں ہے۔ تو یا اس طرح کے تعدد ازواج کا جو مسائل تھے اس میں یہ ہے کہ یہ یعنی یہ مسئلہ جو ہے تعدد ازواج کا، یہ آپ کے لیے خاص ہے، امت کے لیے نہیں ہے۔ تو سامعین اکرام، یہ تھوڑا سا اگر آپ ذہن میں رکھیں نا تو آپ کو یعنی قرآن کے مضامین سے پتہ چل جائے گا کہ اکثر جو مضامین ہیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہیں، اس میں اصل ہدایت جو ہے وہ داعیان حق کے لیے ہے، جو کہ علماء حق ہیں، جو کہ نبیوں کے وارث ہیں، ان کے لیے یہ تمام ہدایات عام طور پہ ہیں کہ وہ تو عام انسان ہیں، ٹھیک ہے ان کا علم ہے، لیکن یہ ہے کہ پیغمبر کے درجے کے تو نہیں ہے، تو پیغمبر کو مخاطب کر کے بالواسطہ ان کے لیے اس میں ہدایت ہے، جو داعیان حق ہیں اور جو قرآن کی طرف بلاتے ہیں یا مخلوق کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دی ہیں، ان کے لیے ہدایت ہے۔ تو یہ چیز جو ہے سامعین اکرام ضرور نوٹ رکھیں کہ پیغمبر جو ہے وہ عام انسان نہیں ہوتا، وہ ایک خاص انسان ہوتا ہے، اور اس کی عقل جو ہے، اس کا پیمانہ، اور پھر اللہ تعالیٰ کی امداد اس سے، یعنی اس کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے، امداد ہوتی ہے۔ مومن کے بارے میں حضور فرماتے ہیں کہ اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، کہ مومن کی فراست سے بچو کیونکہ یہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اب مومن کی اتنی فراست ہے تو آپ دیکھیں پیغمبر کی کیا فراست ہوگی۔ تو اس کے متعلق یہ سوچنا، کوئی کن ذہن آدمی یہ نہ سوچے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا کہیں شائبہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی باوجود اتنے مرتبے پہ ہوتے ہوئے کسی اور کی خواہشات کی تکمیل میں لگ جائے۔ تو ایسا نہیں ہے، اور جو صورتحال ہے میں نے آپ کو بتا دی، یہ ذہن آپ کا بالکل کلیئر ہونا چاہیے۔ اب اصل جو کامیابی ہے وہ یہ ہے کہ آپ انسان جو ہے انفرادی اور اجتماعی طور پہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارے، اسی میں اس کی نجات ہے۔ اور اس زندگی گزارنے میں یا حکومت کرنے میں
کسی اور کی خواہشات کی پیروی نہ کریں اور باطل کی طرف اس کا جھکاؤ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ آج کی آیات کا میں نے آپ کو خلاصہ بیان کیا۔ اب میں ترجمہ دوبارہ عرض کر رہا ہوں۔ وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ، چاہیے یہ اے مخاطب قرآن، اے داعی حق، اے حق کی دعوت دینے والے، یا اے مسلمانوں کے حاکم، یعنی مسلمانوں کی جماعت کا جو امیر ہے، امیر المؤمنین، اس کے لیے یہ حکم ہے انحکم بینہم بما انزل اللہ، کہ چاہیے کہ تم فیصلہ کرو ان احکامات کے مطابق جو کہ اللہ نے نازل کی ہیں، اور تم دیگر لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ، تم ہوشیار رہو کہیں یہ باطل پرست لوگ جو ہیں تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں، اس تعلیم کے بارے میں، ان احکامات کے بارے میں، یعنی تمہیں اس سے پھیر نہ دیں، عن بعد ما انزل اللہ الیک، جو اللہ نے آپ کی طرف، ظاہر ہے یہ کلام سامعین اکرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا ہے، لیکن حقیقت میں اس کا نزول ہمارے لیے ہے۔ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، تمہاری میں نے کتاب نازل کی ہے تمہاری طرف اے امت مسلمہ، فیہ ذکرکم، اس میں تمہارے لیے نصیحت ہے۔ وانزلنا الیک الکتاب لتبین للناس ما نزل الیہم، جو ان کی طرف نازل۔ تو یہ بات بھی سامعین اکرام ذہن میں رکھیں کہ قرآن در حقیقت ہمارے لیے ہے۔ باقی نبی کی ذات تو جی وہ تو معصوم ہے اور وہ تو ازلی ہدایت یافتہ ہے، اس سے تو گناہ کا صدور ممکن ہی نہیں ہے، یا غلطی کا صدور اس سے ممکن ہی نہیں ہے۔ وہ تو ایک ذات ہوتی ہے جو معصوم ہوتی ہے، معصوم عن الخطا، یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تو واحذرہم، آپ اے مخاطب قرآن آپ ہوشیار رہیے، ان سے ڈریے کہ یہ آپ کو فتنے میں نہ ڈال دیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کے بارے میں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اب اے امیر جماعت، یا اے داعی حق، اگر ان لوگوں نے آپ کی تعلیم سے منہ موڑ لیا، اللہ کے حکم سے منہ موڑ لیا، فعلم، تو آپ ان کی ہدایت کی درپے نہ ہوئیے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے، ان فعلم، جان لیجئے آپ، انما یرید اللہ ان یصیبہم ببعض ذنوبہم، کہ اللہ تعالیٰ یہ جو کر رہے ہیں آپ ان کو اس حالت پہ چھوڑ دیجئے۔ اب گناہ پہ انسان کو اگر چھوڑ دیا جائے، اس کا مطلب گناہ کیا ہے؟ یہ آگ ہے، اللہ کی نافرمانی، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی، اس کے قانون کی خلاف ورزی، یہ آگ ہے سامعین اکرام۔ اور یہ آگ جو ہے یہ مختلف شکلوں میں پھر ظاہر ہوتی ہے۔ دنیا میں جو ہے لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب علیم، ان کے لیے دنیا میں شرمندگی ہے اور آخرت میں تو دردناک عذاب ہے۔ فعلم انما یرید اللہ، ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دیجئے، اور یہ جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کو پہنچائے گا۔ انما یرید، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، ان یصیبہم، کہ ان کو پہنچ جائے، وہ نتائج پہنچ جائے، یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور اس کی قانون شکنی اور اس کے حکم کے انکار کے نتائج ان کو پہنچ کے رہے۔ ظاہر ہے سامعین اکرام یہ نتائج جو ہے دنیا میں بھی آتے ہیں اور آخرت میں بھی مرتب ہوتے ہیں، ببعض ذنوبہم، بعض ان کی گناہوں کے۔ اور حقیقت یہ ہے ان کثیرا من الناس لفاسقون، لوگوں میں سے بہت سے لوگ جو ہیں، اکثریت جو ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاسق ہیں، قانون شکن ہیں۔ اب یعنی یہ ایک حقیقت تو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی کہ اکثر لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات سے منہ موڑا ہوا ہے، وہ من چاہی خواہشات پر عمل کر کے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اور وہ جس طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں
ابھی آگے آیت افحکم الجاہلیت یبغون، کیا یہ لوگ جو ہیں جاہلیت کا حکم تلاش کرتے ہیں؟ یعنی زندگی، دیکھیں یہ خاص تناظر میں پہلے میں بات کروں شان نزول کے حساب سے کہ قوم یہود نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ مانگا، حالانکہ وہ فیصلہ ان کی کتاب میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا تھا۔ تمام مطلب یہ ہے کہ تورات جو تھی وہ ہدایت کی کتاب تھی، نور تھا اس میں، روشنی تھی، اور مسلمانوں کے اجتماعی اور انفرادی زندگی کے لیے اس میں ہدایات، تمام قوانین موجود تھے۔ انہوں نے جو ہے اللہ تعالیٰ کی آیات سے انحراف اور اس میں تحریف کا یعنی ایک چال چل گئی دین میں، جیسے کہ یہ زنا کے بارے میں آپ کو خاص طور پہ یہ جو واقعہ آ رہا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا کہ بھئی کیا تمہاری کتاب میں کیا ہے؟ ان کی کتاب میں یہی حکم تھا کہ شادی شدہ زانی کو یا زانیہ کو سنسار کر دیا جائے گا، لیکن آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا انہوں نے بوجوہ یہ آیت جو ہے اس پر عمل درآمد چھوڑ کے ایک نیا قانون رائج کر دیا تھا کہ زانی یا زانیہ کو اس کا منہ کالا کر کے گدھے پر سوار کر کے پھرایا جائے گا۔ یہ ایک نیا قانون انہوں نے اپنے آپ سے بنا لیا تھا، اور یہ جاہلیت، افحکم الجاہلیہ، جاہلیت کا حکم۔ جاہلیت سامعین اکرام آپ کو معلوم ہے کہ دور جاہلیت کسے کہتے ہیں، اور جاہلیت ہے کیا چیز؟ جاہلیت کا مطلب یہ ہے ناواقفیت، اور اپنے ظن اور گمان سے کچھ قوانین کو متعین کر دینا، اللہ کے حکم کو چھوڑ کے یا بغیر حکم الہی کو تلاش کیے بغیر اپنی خواہشات سے، اپنے ظن سے، اپنے گمان سے کچھ چیزوں کے بارے میں اپنے کوئی طریقہ کار مقرر کر لینا، اس کو کہتے ہیں جاہلیت۔ قرآن سے کے نزول سے پہلے مکے میں جو دور تھا اس کو ہم عام طور پہ دور جاہلیت کہا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے گمان سے کچھ قوانین اپنے لیے بنا لیے تھے۔ مثال کے طور پہ حج وہ مادرزاد برہنہ ہو کے کرتے تھے، اور مختلف میں تفصیل میں نہیں جاتا، انہوں نے اپنے قوانین بنا لیے تھے۔ بتوں کی تھے تو وہ مسلمان قوم تھے، تو وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد تھے، عربی تھے، لیکن ہر چیز کے بارے میں انہوں نے اپنے قوانین بنا لیے تھے۔ تو یہ بات تو نہیں تھی کہ ان کے پاس کوئی شریعت نہیں تھی، یہ تو اپنے آپ کو فخر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیروکار کہتے تھے، مانتے تھے، کہتے تھے، اور کہتے تھے کہ ہم تو ابراہیم علیہ السلام کی ملت پہ ہیں، لیکن اپنے لیے انہوں نے بوجوہ قوانین، وہ یعنی اسلام کے قوانین کو چھوڑ کے اپنا ایک دین بنا لیا تھا اپنی خواہشات کے مطابق۔ تو یہ دور جاہلیت ہے، ہر وہ کام جاہلیت کا ہے۔ سامعین کرام، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ دور جاہلیت اسی کو کہیں، آج بھی بعض لوگ یعنی جاہلیت کے کام کرتے ہیں، یعنی دین کو اپنی مرضی سے بنا لینا، کسی بھی کام کا طریقہ کار اپنی مرضی سے آپ نے اگر متعین کر دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے تو جاہلیت کا حکم تلاش کر لیا، یعنی اپنی مرضی سے کوئی قانون بنا لیا۔ یہود نے اس وقت، شان نزول کے میں بارے میں بات کر رہا ہوں، کہ اس وقت جو ہے یہود نے باوجود اس کے کہ ان کو حکم الہی معلوم تھا، لیکن ان کے تمام قوم نے اکٹھے ہو کے اپنے لیے قانون بنا لیا کہ زانی کے لیے رجم کی سزا ختم کر دی، اور اپنی مرضی سے کوئی قانون۔ تو یہ جاہلیت کا انہوں نے یعنی اپنی مرضی سے ایک قانون بنا لیا۔ افحکم الجاہلیت یبغون، کیا یہ لوگ جاہلیت کا حکم جو ہے یعنی جاہلیت کے طریقے کے مطابق اپنا ایک راہ عمل بنا رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کو چھوڑ کے اپنی خواہشات سے کوئی قانون بنا رہے ہیں یا اس پر عمل کرنا چاہ رہے ہیں، اور کہتے ہیں
کہ ان اوتی تم حاذا فخذوہ و ان لم تؤتوہ فاحذروا، کہ اگر تمہیں ہماری مرضی کا یہ فیصلہ دیا گیا حضور کی طرف سے تو اس کو لے لو، اگر اس کے خلاف دیا گیا تو اس کو نہ لو۔ تو یہ سامعین اکرام، یہ بعض وقت میں آپ کو کہتا ہوں کہ آج تو وہ الفاظ آ گئے، آج ہم جو ہیں دور جاہلیت میں رہ رہے ہیں۔ دور جاہلیت کیا ہے؟ آپ کو میں نے عرض کیا نا، دور جاہلیت یہ ہے کہ آپ اپنی مرضی سے زندگی کے بارے میں کچھ تصورات قائم کر لیں اور اسی تصور کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دیں۔ ہم نے اللہ سے پوچھے بغیر زندگی کا ایک مقصد کا تعین کر لیا ہے۔ تھوڑی سی توجہ کریں سامعین اکرام، اللہ سے پوچھے بغیر، اللہ کی رضا معلوم کیے بغیر، اللہ کا حکم معلوم کیے بغیر ہم نے دنیا کو اپنا مقصد بنا لیا ہے، ظاہر کی طرف رخ کر لیا ہے۔ میں زیادہ سخت الفاظ نہیں کہنا چاہتا، لیکن جو ہو رہا ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے ظاہر داری یعنی ظاہر داری کو اپنا لیا ہے، ظاہر دنیا کی طرف ہم متوجہ ہو گئے ہیں۔ دنیا تو ضرورت ہے، اس ضرورت کو ہم نے مقصد زندگی بنا لیا ہے، جو انتہائی جاہلیت کی بات ہے کہ یعنی مقصد تو یعنی آپ سامعین اکرام سوچیں تھوڑی سی دیر کے لیے کہ مقصد تو وہ ہے کہ جو آپ کو حاصل ہو جاتا ہے، جو آپ کو حاصل نہ ہو سکے تو وہ مقصد ہی کیا۔ دنیا کو اگر آپ مقصد بنا بھی لیں خدا نخواستہ، تو پھر یہ ہے کہ اگر آپ اس ظاہر ہے کہ سب نے مرنا تو ہے اور سب جائیں گے، قبر میں جائیں گے، لیکن آپ جب مرتے ہیں تو آپ مجھے بتائیں کہ کون سی چیز اس دنیا میں آپ اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں؟ قبر میں جب مردے کو رکھا جاتا ہے تو کیا اس کا مال اس کے ساتھ رکھا جاتا ہے؟ کیا اس کی جو اس نے کمایا ہے، جو اس نے بنگلے خریدے ہیں، اس کے انتقال کے رجسٹریاں جو ہیں اس کے ساتھ قبر میں رکھی جاتی ہیں؟ کیا بیوی اس کے ساتھ لیٹتی ہے؟ کیا شوہر بیوی کے ساتھ لیٹتا ہے؟ کیا بچے اپنے باپ کے ساتھ لیٹتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ رہ جانے والی ہیں۔ تو وہ دنیا یعنی کیسا مقصد ہے یہ کہ جو آپ کو حاصل ہی نہیں ہو رہا، اور بوقت جو آپ دوسری زندگی شروع کر رہے ہیں آپ کوئی چیز بھی اپنے ساتھ نہیں لے جا رہے، یعنی ظاہر میں سے۔ تو یہ تو دنیا یعنی آپ دیکھیں، ایک یہ عام سمجھ کی بات ہے کہ دنیا تو مقصد ہے ہی نہیں۔ اب جب دنیا مقصد نہیں ہے تو آپ نے دنیا کی طرف دل جو ہے آپ نے دنیا کو دے دیا ہے، ضرورت کو آپ نے مقصد بنا لیا ہے۔ سامعین اکرام، دنیا جو ہے وہ جگہ ہے رفع حاجت کی۔ ہماری ایک خاص حاجت ہے اس دنیا میں آنے کی، ایک خاص ضرورت تھی جو کہ آپ کو میں بتا چکا ہوں۔ ہماری حاجت یہ ہے کہ دنیا میں آ کے ہم اس جسم سے، اس زندگی سے ایسا کام لیں کہ ہماری روح جو ہے وہ طاقتور ہو جائے، اور اتنی طاقتور ہو جائے کہ وہ اللہ سے ملاقات کی اہل بن سکے، اللہ کے دیدار کی تاب لا سکے، اللہ سے ملاقات ہو سکے، اللہ کو پہچان لے۔ یہ ہماری حاجت ہے اس دنیا کے لیے، اس حاجت کے لیے ہم آئے ہیں۔ پھر وہ حاجت ہم کیسے پورا کریں گے، اس کا اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیں طریقہ بتا دیا کہ بھئی میں بتاؤں گا تمہیں، حکم میں دوں گا، زندگی گزارنے کا طریقہ میں تمہیں بتاؤں گا۔ تمہاری اجتماعی اور انفرادی زندگی کیسے ہوگی، کیسے تم یہ منازل طے کرو گے، کس طرح وہ طاقت حاصل کرو گے۔ ان علینا للہدیٰ، وہ ہدایت دینا میری ذمہ داری ہے۔ تو فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ جس نے ان ہدایات کے مطابق زندگی گزاری، اپنی انفرادی اور اجتماعی، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ تو آئے ہیں ہم یہاں اپنی ایک خاص حاجت کو رفع کرنے کے لیے، اس کو پورا کرنے کے لیے، اور وہ حاجت ہماری کیسے پورا ہوگی، اس کا طریقہ کار کیا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ کے حکم سے اچھا کسی کا حکم نہیں ہے اس حاجت کو پورا کرنے کے لیے۔
اگر ایک انسان دنیا میں آ کے اپنے آپ کو بھلا دے، اپنی حقیقت کو بھلا دے، اپنے اللہ کو بھلا دے، تو اس سے بے وقوف تو کوئی شخص نہیں ہو سکتا، اور خواہشات نفس کی پیروی کرنا شروع کر دے، دنیا کی طرف رخ کر لے، اللہ سے رخ ہٹا لے، اللہ کو بھول جائے، بحیثیت رب کے، بحیثیت محبوب کے، بحیثیت الہ کے، بحیثیت مطلوب کے، اللہ کو وہ بھلا دے اور دنیا ہی کو مطلوب و مقصود اور محبوب بنا لے، تو یہ تو جاہلیت، یہ تو ناواقفیت کے دور میں آپ رہ گئے۔ افحکم الجاہلیت یبغون، اب تم جاہلیت کے احکامات دیکھ رہے ہو یا اس کا حکم تمہارے لیے تو تمہاری رفع حاجت کے لیے یا تمہاری جو حاجت ہے اس کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے احکامات نازل کر دیے ہیں، اب اس کو چھوڑ کے تم اپنے فیصلے لاگو کرنا چاہتے ہو زندگی میں، تو یہ تمہاری مرضی ہے، لیکن اس طریقے سے تو تم دور جاہلیت والے ہو جاؤ گے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، اور کس کا حکم بہتر ہے اللہ کے حکم سے جو ایمان رکھتے ہیں ان کے لیے، یعنی لقوم یوقنون۔ سامعین کرام ذرا ٹیکسٹ کو دیکھیں نا، من احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون، کہ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ ہی میرا مقصود و محبوب اور مطلوب ہے، ان کے لیے تو بس ایک ہی راستہ ہے، حکم الہی کے سامنے وہ سر رکھ دیں، حکم الہی کے سامنے سر جھکا دیں، کیونکہ سارے حکموں سے بہتر جو ہے اللہ کا حکم ہے، اور اللہ تعالی ہمارا خالق و مالک ہے، وہ بہتر ہمارے بارے میں فیصلہ کرے گا کہ ہم زندگی کیسے گزاریں، انفرادی یا اجتماعی۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، کس کا زیادہ حکم سب سے بہتر ہے؟ اس قوم کے لیے جو اپنے مقصد زندگی پر یقین رکھتی ہے، ان کے لیے جن کا مقصود اللہ ہے، ان کے لیے سب سے بہتر حکم جو ہے وہ اللہ کا حکم ہے، اس کے حکم سے زیادہ صحیح حکم کسی کا ہو ہی نہیں سکتا۔ سامعین کرام یہاں تک یعنی بڑا بنیادی مضمون ہے، اور اس میں اگر آپ مزید غور و فکر کریں گے تو آپ کے لیے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نئی راہیں کھول دے گا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر اللہ کو مقصد زندگی نہ بنا کر دنیا کی طرف رخ کر کے ہم خسارے میں رہیں گے، نقصان میں رہیں گے۔ مقصد زندگی اللہ، محبوب واحد اللہ، مطلوب واحد اللہ۔ اب اللہ کو مقصود و مطلوب بنا کر اگر آپ اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے طریقہ کار کیا ہے؟ حکم اللہ کا حکم، اس کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں۔ ایک آیت میں ضرور عرض کرنا چاہوں گا، بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، جس نے اپنا سر جھکا دیا، من اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنا سر جھکا دیا اللہ کے سامنے، من اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنا اپنا سر اللہ کے حکم کے سامنے جھکا دیا، اور اس میں وہو محسن، اس میں وہ مخلص بھی ہو، تو فلہ اجرہ عند ربہ، اس کے لیے اب اجر ہے رب کے پاس، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ دیکھیں سامعین کرام نوٹ کریں، جو سورہ بقرہ کی وہ ہے، یہ غالباً یہ جو دوسری آیت میں نے پڑھی یہ بھی سورہ بقرہ کی ہے اور وہ بھی سورہ بقرہ کی ہے، اور ان دونوں میں ایک تطابق ہے۔ وہاں کہا گیا فمن اتبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نتائج دونوں کے ایک ہی ہیں، الفاظ تھوڑے سے مختلف ہیں۔ من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ یہ سامعین کرام نوٹ کرنے کی باتیں ہیں، آپ خود قرآن کی جب تلاوت کریں اس قسم کی نقاط جو ہے وہ نوٹ کر لیا کریں،
اس سے بڑی تقویت، آپ کے ایمان کو بڑی تقویت ملے گی۔ تو من احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض۔ اے ایمان والو، اب سامعین کرام اس آیت میں ہمیں یہ ہدایت دی جا رہی ہے کہ اگر تم نے اللہ کو اپنا مقصود و مطلوب و محبوب بنا لیا اور تمہارا مقصد زندگی دنیا نہ رہا، آخرت بن گئی، تم نے آخرت کو ترجیح دے دی، اب یہ ہے کہ جو دنیا دار لوگ ہیں ان سے تم نے دوستی نہیں کرنی۔ مضمون یہ آ رہا ہے سامعین کرام، ان سے تم نے دوستی نہیں کرنی۔ اب اس کا یعنی ایک بہت گہرا مضمون ہے سامعین کرام۔ بات یہ ہے کہ صحبت کا تو اثر ہوتا ہے، دوستی کا اثر ہوتا ہے۔ اگر آپ جس قبیل کے لوگوں سے دوستی کریں گے ان کی دوستی کا اثرات آپ پہ آئیں گے۔ اگر ایک نشئی سے آپ دوستی کر لیں تو وہ کبھی کبھی آپ کو دعوت دے گا کہ بھئی دیکھو بڑا مزیدار چیز ہے، بڑا مزیدار کش ہے، بڑا مزیدار گھونٹ ہے، تو وہ پھر دوستی کے اثرات ہوتے ہیں، اور انسان جس محفل میں بیٹھتا ہے ان کے اثرات ضرور آتے ہیں، صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یعنی یہ جو زیر نظر آیت ہے کہ بھئی اب تمہارے جو ہم مشرب نہیں ہیں یا جو تمہارے ہم سفر نہیں ہیں ان سے دوستی نہیں کرنی چاہیے، ان سے تعلقات دوستانہ نہیں رکھنے چاہیے، ان سے دلی معاملات کا تعلق نہیں رکھنا چاہیے، الا ان تتقوا منہم تقات، لیکن ظاہرداری کے طور پہ اگر کچھ تعلقات ہیں وہ ایک الگ چیز ہے۔ دلی تعلقات یا کوئی خاص دوستانہ ٹائپ کی کوئی چیز جو ہے یہ اجازت نہیں ہے، اور اس کے بہت خطرناک نتائج ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے صرف یہاں نہیں اور بھی کئی جگہ ان دوستیوں سے، یعنی جو آپ کے ہم مشرب نہیں ہیں، جو اللہ کے راستے میں آپ کے دوست نہیں ہیں، جو آپ کے ہم سفر نہیں ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ روک رہا ہے کہ بھئی اگر تم نے کامیابی حاصل کرنی ہے، اللہ تک پہنچنا ہے، تو اب غیر اللہ سے تم نے تعلقات توڑ لینے ہیں، اور صرف اللہ اور اس کے رسول اور جو تمہارے ہم سفر ہیں ان کو قلبی دوست بنانا ہے، ان سے محبت کرنی ہے۔ یہ یعنی حکم ہے ہمارے لیے کہ آپ نے صرف مومنوں سے، اللہ کے رسول سے اور اللہ سے دوستی کرنی ہے، اس کے علاوہ آپ نے کسی سے دوستی نہیں کرنی، اس کی ممانعت ہے۔ یعنی جو آدمی، یہ ایک عام چیز ہے سامعین کرام، کہ جو آدمی آپ کا ہم مشرب نہیں ہے، جو آپ کا ہم سفر نہیں ہے، اس سے دوستی کا کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ اس کی ممانعت کر رہا ہے، اور یہ بھی اس آیت میں فرما رہا ہے کہ اگر کسی نے ان سے دوستی کی جو آپ کا ہم سفر نہیں ہے، دلی تعلق رکھا، تو اس میں اور پھر اس میں کوئی فرق نہ ہوگا، اس کا مجھ سے کوئی واسطہ نہیں ہے، وہ جانے اور اس کے دوست جانے۔ یہ اس آیت میں یہ بھی بتا رہا ہے، اور یہ حقیقت بھی اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ آپ اگر مومنوں کو، اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے کسی اور سے دوستی کرتے ہیں، خواہ وہ یہود ہیں، ہنود ہیں، نصارہ ہیں، سکھ ہیں، جو بھی ہیں، اگر ان سے آپ نے دوستی کرنی ہے تو آپ انہی میں سے ہیں، آپ کا شمار انہی میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم جانو اور تمہاری دوستیاں جانیں، تم اب ظالم ہو، یعنی تم نے دوستی کا جو حق تھا وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو دے دیا، مومنوں کو چھوڑ کے تم نے غیر مشرب والوں کو دوست بنا لیا، اب تم انہی میں سے ہو، اور تم نے یہ ظلم کیا ہے اپنے اوپر، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا، ظالموں کو، فاسقوں کو، کافروں کو اللہ تعالیٰ راستہ نہیں بتاتا۔ اگر کسی نے جان بوجھ کے اپنے لیے ایسے راستے کا انتخاب کیا
جو کہ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کے خلاف تھا، اللہ کے حکم کے خلاف تھا، تو وہ جانے پھر اس کا کام جانے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں اس ظالم شخص کو ہدایت نہیں دیتا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، یہود اور نصارہ کو دوست ہرگز نہ بنانا، یہ تمہارے دوست ہو ہی نہیں سکتے۔ بعضهم اولیاء بعض، یہ دونوں ایک دوسرے کے دوست ہیں تمہارے مقابلے میں، اگرچہ ان کے آپس میں دشمنیاں ہوں گی، کیونکہ یہود جو ہے وہ عیسائیوں کے پیغمبر کو نہیں مانتے۔ یہود جو ہیں وہ عیسائیوں کے جو پیغمبر ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کو نہیں مانتے۔ اب ظاہر ہے کہ وہ انکار کرتے ہیں، ان کی آپس میں تو دشمنی تو ہوگی، لیکن مسلمانوں کے مقابلے میں یہ دونوں اکٹھے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الکفر ملت واحدہ وہم ید علی ما سواہ، کہ کافر جو ہیں یہ مسلمان کے مقابلے میں ایک جماعت ہے، اور اے مسلمانوں اب تم بھی ان کے مقابلے میں ایک بن جاؤ، یکجا ہو جاؤ اور ایک ہاتھ بن جاؤ، وہم ید علی ما سواہ۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج یعنی آپ کو میں نے عرض کر رہا ہوں نا کہ مسلمان قوم کا وجود برائے نام رہ گیا ہے۔ اور دیکھیں کہ یعنی برائے نام اس طرح ہے کہ آپ دیکھیں جو یہود اور نصارہ جو چلے جاتے ہیں، انگلینڈ چلے جاتے ہیں، جو غیر ممالک چلے جاتے ہیں، اور ان میں بس ان سے دوستیاں بنا لیتے ہیں، یہ برائے نام اسلام ہے۔ ہم جس اسلام کا نام لیوا ہیں وہ برائے نام ہے سامعین کرام۔ ہمارا تو زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں، لیکن مقصد تو ہے اور وہ ظاہر ہے، دنیا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ امریکہ میں میں پہلے امریکہ اور برطانیہ یا جو لوگ باہر چلے گئے وہ وہاں عیسائیوں سے دوستیاں، یہودیوں سے دوستیاں وہ کر رہے ہیں، بنا رہے ہیں۔ وہاں کی جو نسل ہے ان میں پھر یہ تمیز نہیں ہے، الا ماشاء اللہ، کہ بھئی یہ عیسائی ہے یا یہودی ہے، یہ ہمارا دشمن ہے، اس کے اللہ تعالیٰ ان سے دوستیوں کو روک رہا ہے۔ لڑکے لڑکیاں جو ہیں انہوں نے اپنے دوستیاں بنا لی ہیں، تو وہ تو برائے نام اسلام ہے سامعین اکرام۔ حقیقت میں تو اسلام اور مسلمان کا وجود آج حقیقی اسلام اور حقیقی مسلمان من حیث القوم اس کا وجود نہیں ہے۔ ہاں مسلمان ہوں گے، سچے مسلمان ہوں گے، لیکن وہ انفرادی حیثیت میں ہے، اجتماعی حیثیت میں مسلمان قوم یا ان کا امیر یہ نہیں ہے۔ تو بہرحال میں ویسے عرض کر رہا ہوں، اور یہ ایک اس میں یعنی ایک سبق بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں منع کر رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء۔ دوسری جگہ ہے من دون المؤمنین، لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء من دون المؤمنین، مومنوں کو چھوڑ کے تم عیسائیوں سے یا یہودیوں سے دوستیاں مت گانٹو۔ تو اب باہر کی تو میں نے بات کر لی آپ سے، تو آپ باہر تھوڑا بہت میں اس نظر رکھتا ہوں، زیادہ تو نہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ دوستیاں جو ہیں مسلمان لڑکوں نے یہودیوں سے دوستیاں بنا لی ہیں اور عیسائیوں سے دوستیاں بنا لی ہیں، لڑکیوں نے عیسائیوں سے یہودیوں سے دوستیاں بنا لی ہیں۔ یہ تو باہر کی بات ہے۔ آپ ہمارے قریب پڑوس میں دیکھ لیں، ہندوستان میں یہ مسلمان گھرانے جو ہے وہ ہندو گھرانوں میں شادیاں کر رہے ہیں، مشرک گھرانوں میں شادیاں کر رہے ہیں، ہندوؤں کو اپنا دوست بنا لیا ہے۔ اور بعض مسلمان آپ جو برائے نام مسلمان ہیں ان کو دیکھیں گے کہ مسلمانوں کو چھوڑ کے ہندوؤں سے وہ دوستیاں کر رہے ہیں، ہندو جو ہیں ان کے خاص دوست ہیں، دعوتیں ہو رہی ہیں اور چہل پہل ہے۔ اور یہ آپ دیکھیں یہ کیوں ہے؟ یہ صرف ہمارا اسلام جو ہے برائے نام رہ گیا ہے، اور حقیقی مسلمان میں نے آپ کو عرض کیا کہ وہ الا ماشاء اللہ ہے، اور حقیقی مسلمان تو ایسا کر ہی نہیں سکتا۔ پھر آپ دیکھیں کہ یہاں چلیں پاکستان میں آ جائیں،
یہاں جو ہے آپ دوستیاں جو ہیں آپ دیکھیں، اول تو حقیقی اسلام اور مسلمان یہ نہیں ہے، کم ہے، برائے نام ہے، اور یہ برائے نام تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا۔ قلیل من عبادی الشکور، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندوں سے شکر گزار بندے بہت کم ہیں۔ اور دوسرا آج ہم نے پڑھا ہے وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، بہت سے لوگ جو ہیں وہ نافرمان ہیں، قانون شکن ہیں۔ آج میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں، باہر کی مجھے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہم پاکستانی مسلمان، آپ خود مجھے بتائیں، خود فیصلہ کریں کہ اس آیت پر ہم پورے اترتے ہیں کہ نہیں، کہ ان کثیرا من الناس لفاسقون، لوگوں میں سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ نافرمان ہیں۔ آج دیکھیں، نافرمانی تو چھوٹی چیز ہے سامعین اکرام، فسق و فجور چھوٹی چیز ہے، ہم بغاوت پر اتر رہے ہیں حقیقت میں، یعنی ہم باغی ہیں، اللہ سے بغاوت کی روش اختیار کر لی ہے، جانتے بوجھتے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جانتے بوجھتے اس سے بغاوت کی ایک روش ہے۔ تو سامعین اکرام، اس کو آپ کیا نام دیں گے؟ یہ تو بغاوت ہے، کھلم کھلا بغاوت ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، اجتماعی طور پہ جس بغاوت میں ہم، جس لڑائی میں اللہ تعالیٰ سے مصروف ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ سود ہے۔ اللہ سے اور اس کے رسول سے جنگ ہے، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ یعنی یہ ایک میں چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں، یہ صرف ایک چیز نہیں ہے جس میں ہم مبتلا ہیں۔ سود حرام ہے، لیکن ہم بڑی خوشی سے، یعنی 73 کے آئین میں آپ اس کو اسلامی کہتے ہیں، اس میں تو سفارشات ہیں، اس میں جو چیزیں ہیں وہ تو آپ نے کی نہیں ہیں۔ آپ کہتے ہیں اس میں کہ حاکمیت اعلیٰ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے، آپ عملاً تو آپ نے اپنی حاکمیت قائم کی ہوئی ہے۔ 73 سے لے کر کتنے سال ہو گئے؟ آج 2014 ہے، تو ان 30-40 سالوں میں آپ نے دیکھیں کیا آئین پر کیا عمل کیا ہے۔ اگر آپ اسے اسلامی بھی کہتے ہیں، آپ نے عمل کیا کیا ہے اس پہ؟ اسلامی نظریات کی کونسل کی سفارشات ہیں، وہ آپ نہیں مانتے۔ آپ کے عدلیہ میں بعض قوانین ایسے ہیں جو اسلام کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہیں۔ آپ کی عدالتیں، آپ کا نظام یہ اسلام کے مطابق تو نہیں ہے۔ آپ کا کوئی سسٹم آپ بتا دیں کہ اس میں مکمل اسلام کا ایک نمونہ موجود ہو۔ رشوت حرام ہے، کرپشن حرام ہے، ایک دوسرے کا باطل مال کھانا ناجائز ہے، حرام ہے، لیکن آپ دیکھیں کرپشن کس طرح سرائیت کر گئی ہے ہماری سرکار میں۔ یہ سرکاری کون لوگ ہیں؟ اکثریت تو مسلمان ہیں۔ رشوت جو ہے، وہ لین دین جو ہے وہ دھڑلے سے ہو رہی ہے، یہ تو بغاوت ہے سامعین اکرام۔ راشی رشوت لے لیتا ہے، ظہر کی نماز ہو جاتی ہے، پھر مسجد چلا جاتا ہے نماز پڑھنے کے لیے۔ کیا اس کو وہ حدیث نہیں معلوم کہ الراشی والمرتشی فی النار، رشوت لینے اور دینے والا آگ میں ہوگا؟ کیا اس کو یہ حدیث؟ تو یہ ایک بغاوت کا وتیرہ ہے سامعین اکرام، معذرت کے ساتھ آپ ذرا سوچیں۔ اگر یہ بغاوت نہیں ہے تو مجھے آپ بتائیں، تو پھر بغاوت نہیں ہوگی تو پھر اس سے کم الفاظ فاسق ہوں گے، لیکن فاسق کو بھی اللہ تعالیٰ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ فاسق قوم کو ہدایت، آج یعنی جو ہمیں معاشرہ ہدایت سے عاری ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ فاسق معاشرہ ہے۔ بہرحال کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی اصلاح کی کوشش کریں، نا امیدی کی ضرورت نہیں ہے، اپنی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے، اپنے آپ کو سدھارنا چاہیے، اور پھر جو آپ سے بن سکے، یعنی حق بات دوسروں کو پہنچا سکے تو وہ پہنچائیں آپ۔ تو یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود اولیاء، نہ بناؤ یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، ان سے قلبی تعلق قائم نہ کرو، ان سے دوستیاں نہ گانٹو، یہ تمہارے دوست نہیں ہیں۔ اے حقیقی ایمان والو، اگر تم حقیقی ایمان لے آئے ہو، اگر تم اسلام کا دعویٰ کرتے ہو،
تو لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، ان سے دوستی، یہ تمہارے دوست ہو ہی نہیں سکتے، یہ تمہارے دشمن ہیں. بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے تو دوست ہیں تمہارے مقابلے میں، آپس میں بھلے اختلاف ہو لیکن تمہارے مقابلے میں ایک دوسرے سے یہ دوستی کرتے ہیں اور تمہارے دین اور تمہاری بےخونی کی کوشش کرتے رہیں گے. وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جس نے بھی ان سے دوستی کی تو وہ انہی میں سے ہوگا، وہ یہودی ہوگا اور نصرانی ہوگا، اس کا اسلام سے کوئی واسطہ اور تعلق نہیں رہے گا. سامعین اکرام، بالکل واضح آیت ہے. تو آگے ہم یہ سوچنا ہمارا اپنا کام ہے. اور اب اس نے دوستی کر لی اپنے سے، یعنی یہود سے، نصرانی سے، یا غیر مذہب والوں سے، کوئی بھی ہو. میں نے تو آپ کو اختصار سے بتا دیا کہ یعنی آپ مسلمان کون ہے، مومن کون ہے؟ جس کا مقصود ذات باری تعالی ہے، جو آخرت کے لیے جیتا ہے، جو اللہ کو مقصود بنا کے اللہ کے راستے پر چل رہا ہے، اس کی کوشش کر رہا ہے. اب اس نے اگر اللہ کو، اس کے رسول کو اور مومنوں کو چھوڑ کے کسی اور شخص کے ساتھ اٹھک بیٹھک شروع کر دی، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ راستے سے بھٹک گیا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انہی میں سے ہو گیا ہے، اس نے اپنے مقصود کو بھلا دیا ہے. سامعین اکرام، یہ اس آیت سے میں وہ معنی نکال رہا ہوں جو کہ اس سے نکلتا ہے. مَن يَتَوَلَّهُم مِّنْهُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جس نے بھی ان سے دوستی کی تو وہ انہی میں سے ہے. تو سامعین اکرام، ہو سکتا ہے یہ مضمون جو ہے یعنی سنا جائے، کہیں بھی سنا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ نیٹ پہ موجود ہے. جو مسلمان ہندوستان میں رہ رہے ہیں وہ بھی سن سکتے ہیں، جو سکھوں کے ساتھ رہ رہے ہیں وہ بھی سن سکتے ہیں. ایک بات مختصر طور پہ دوبارہ میں عرض کر دوں، اگر آپ اللہ تعالیٰ آپ کا مقصود واحد ہے، محبوب واحد ہے، مطلوب واحد ہے، اور آپ اللہ کے حکم کے سامنے اپنے سر جھکا دیا ہے، اب آپ کو غیر اللہ یا غیر مذہب والوں سے، یا جو اشخاص یا قوم اللہ کے راستے میں آپ کی ہم سفر نہیں ہے، اس سے آپ نے دوستی نہیں کرنی. اگر آپ نے کر لی دوستی، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سیدھے راستے سے بھٹک گئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ شامل ہو گئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کے دین پر ہو گئے. اگر آپ نے یہودی کے ساتھ دوستی کر لی، آپ یہودی ہو گئے. اگر آپ نے نصرانی کے ساتھ، عیسائی کے ساتھ دوستی کر لی، آپ عیسائی ہو گئے. بالکل واضح ہے. مَن يَتَوَلَّهُم مِّنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، وہ انہی میں سے ہے، وہ مسلمانوں سے نہیں ہے، پھر اس کا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں. یہ سامعین کرام بڑے گہرے الفاظ ہیں، لیکن یہ کس پہ اثر کریں گے؟ بہرحال فَإِنَّهُ مِنْهُمْ. اور اب یہ شخص جو ہے یہ ظالم ہے، کیونکہ اللہ کو اس نے بھلا کے غیر اللہ کے ساتھ دوستی کر رہا ہے. مسلمانوں کو چھوڑ کے، اللہ کو چھوڑ کے، اس کے رسول سے چھوڑ کے، اس کے رسول کو چھوڑ کے، اس نے غیر مسلموں سے روابط قائم کر لیے، دلی تعلق قائم کر لیا، انہی کے ساتھ اٹھک بیٹھک شروع کر دی. یہ شخص ظالم ہے، یہ اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے. اب اس کو یعنی جان بوجھ کے اگر اس نے یہ راستہ اختیار کر لیا ہے تو اب اس کو ہدایت ملنی مشکل ہے، کیونکہ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا. ہاں، اگر کسی نے نادانستہ طور پہ، اول تو یہ ہے سامعین اکرام کہ یہ یعنی اسلام کو ہم نے سوچ سمجھ کے لینا ہے، خوب سوچ سمجھ کے اس کو قبول کرنا ہے. اس کے جو طریقے ہیں، طریقہ کار ہے، اس پر ہم نے خوب اچھی طرح سمجھ کے اللہ تعالیٰ کے راستے کو اختیار کرنا ہے. اگر ہم نہیں کر رہے تو
جب بھی آپ کے پاس ہدایت آ جاتی ہے تو آپ کو فوراً بیدار ہو جانا چاہیے۔ مثال کے طور پہ یہ آیت میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی یہ حکم آج تک کسی کے پاس نہیں پہنچا ہے اور اب پہنچ گیا ہے تو اس کو اپنے طرز عمل پہ نظر ثانی کرنا چاہیے، وہ دوستیاں چھوڑ کے اللہ کی راہ پر سیدھی طریقے سے چلنا چاہیے۔ اور اگر یہ جانتے بوجھتے ان سے دوستیوں میں لگا رہا تو یہ ہے کہ اس کا اسلام سے کوئی واسطہ نہ رہا اور یہ ظالم ہے، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ ساری باتیں ہیں، قرآن ہدایت ہے۔ سامعین کرام، میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق، اس کی امداد اور اس کے فضل سے اس کی تشریح آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ سوچنا، سمجھنا، تحقیق کرنا یہ پھر آپ کا کام ہے، عمل کرنا آپ کا کام ہے، میرا کام تو صرف پہنچانا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔